تو سر دوسری میں بات کرنا چاہوں گی امریکی صدر کے دوبارہ سے بیگرام ایئر بیس کا جو مطالبہ ہے اور بلکہ دھمکی آمیز مطالبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس تناظر میں اچانک ٹرمپ کو یاد آیا کہ انہیں فوری چاہیے؟ کیا بیگرام ایئر بیس کا مطالبہ چین ایران پر نظر رکھنے کے لیے؟ دیکھیں وہ شاید وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ وہ اس خطے میں اور شاید چائنا کا نام بھی لیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فورسیبل فیوچر میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگرچہ امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اگر دیکھیں وہ فورسفلی تو لے نہیں سکتے۔ ابھی کل کی ہی تو بات ہے کہ وہاں سے وہ بڑی اجرت میں وہاں سے بھاگے ہیں، جہاں اور ان کے ساتھ اس وقت بہت سارے ملکوں کی فوجیں بھی تھی۔ تو اب تو امریکہ اگر آتا ہے تو وہ اکیلا آئے گا، اور اس کی اتنی ہیوی کاسٹ پے کرنے کی وہ میرا خیال ہے پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی شاید ان کو ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر وہ کسی طرح اس بیس کو لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے طالبان حکومت کا جو ہے ایگری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی پاسبلٹی اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ طالبان کو بھی، اگرچہ یہ ان کی اس ساری سٹرگل اور اس چیز کے ساتھ جو ہے اس کو نگیٹ کرے گا، لیکن بہرحال ان کو فی الحال تو وہاں سے ریجیکشن ہی آئی ہے۔ نہیں، ان کو دو پرابلم ہیں جی، ان کے دو پرابلم ہیں۔ ایک ان کو ریکگنیشن چاہیے، دوسرے ان کو فائنانسز چاہیے۔ تو اگر وہ ٹریڈ آف کر لیتے ہیں اچھا تو کوئی ایسی جو ہے نا ٹرمز آف ریفرنس بنائی جا سکتی ہیں جس میں دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ڈیلیبریشن چاہیے۔ اور وہ ٹرمپ صاحب کا جو سٹائل ہے وہ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے منٹوں میں وہ دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ دنیا اب ایسی نہیں رہی، کوئی ملک کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اپنے مفادات کا خیال کرتا ہے، اور اس کو خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں چائنا بھی تو پریشرائز کرے گا اس چیز کو، افغانستان کی۔ دیکھیے چائنا کا وہاں بہت اسٹیک ہے، چائنا نے وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، وہاں پہ منرل ایکسپلوریشن کے لیے چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، تو یقیناً چائنا نہیں چاہے گا کہ امریکن فٹ پرنٹ یہاں پہ ہو۔ سر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اب نیٹو سٹائل میں یہ بلاک بن جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا مسلم بلاک بن جائے نیٹو کی طرز پر؟ نہیں، میرا خیال ہے جی وہ ابھی تھوڑا سا ہمیں شاید یہ کہنے میں ہم جلد بازی نہ کریں، یہ ابھی امیچور ہے، کیونکہ ابھی تو اس بائی لیٹرل ایگریمنٹ کی جو ہے اس کے اندر بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں جو آنے والے وقت میں شاید مکمل تو نہیں، کیونکہ اس طرح کی جو ایگریمنٹس یا ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس میں ایمبیگوٹی رکھنا ہی دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو لیکن پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر نیٹو کی طرز کا انیشلی بلاک نہ بھی بنے تو حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی روشنی میں میرا خیال ہے اٹ از سیف ٹو سے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح کے بائی لیٹرل ایگریمنٹس کو کر سکتا ہے، وہ جلدی سے اور زیادہ آسانی سے ہو سکتے ہیں وہ، اور پھر بعد میں ان سب کو کسی نئی اسٹرکچرل ارینجمنٹ میں اس کو جو ہے ری ڈیفائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفاعی تعاون سے کیا خطے میں میسائل ڈیفنس سسٹم یا جوائنٹ ایئر ڈیفنس انیشیٹیوز کی ہم کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ امیجیٹلی تو نہیں جی، کیونکہ ابھی تو وہاں پہ جو ایئر ڈیفنسز ہیں وہ امریکن اکوپمنٹ کے ساتھ اور امریکن سرویلنس کے ساتھ وہ ان پلیس ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ امیجیٹلی وہاں پہ کوئی ڈپلائمنٹس ہوں گی تو میرا نہیں خیال وہ وائبل ہوگا، کیونکہ امریکہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں ان کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں، اور اسی طرح جو عرب اسٹیٹس ہیں ان کے بھی بہت زیادہ اسٹیکس جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکنامکس جو اسٹیکس ہیں۔
تو وہ شاید ابھی ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کو کراس کرنے کا وقت نہیں آیا جی. لیکن سر اس معاہدے کے تحت کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ٹیکنالوجی کو شیئر کیا جائے گا، تو ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے سعودی عرب نے کافی نئی ٹیکنالوجی کے ویپنز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں امریکہ سے وہ خریدتا رہا ہے، تو کیا آئندہ آنے والے تناظر میں ہم وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر ہم آپ کے کویشچن کو جو ہے ریورس کر دیں تو اس کی پاسبلٹی زیادہ بہتر ہے. وہ دیکھیں، امریکہ جب بھی کسی کو کوئی اکوپمنٹ دیتا ہے تو اس کا ایک اینڈ یوزر کلاز ہوتی ہے. وہ اس کے بغیر کسی بھی ملک کو، وہ ان کا کوئی کتنا قریبی الائے کیوں نہ ہو، تو اگر اب جو انہوں نے اکوپمنٹ سعودیہ کو دیا ہوا ہے، اگر وہ اس کے اینڈ یوزر کلاز کے مطابق سیلز ایگریمنٹ کی وہ سعودیہ باہر استعمال نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جائے. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے تھیٹر میں جو ہماری دشمنی ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں یقیناً ساری قوم کی کنٹریبیوشن ہے. ہماری مسلح فوج جو ہیں وہ بھارت کو موجودہ کیپیبلٹیز کے ساتھ وہ ٹیک آن کر سکتا ہے. ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے ریسنٹلی. بالکل. تو وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے سوال کو ریورس کر دیا جائے تو اس میں جن ٹیکنالوجیز میں پاکستان نے مہارت حاصل کی ہے اپنے طور پہ یا چائنیز کولیبریشن سے، تو ان ٹیکنالوجیز کی وہاں پہ جو ہے جوائنٹ پروڈکشن ہو سکتی ہے، اور وہ زیادہ وائبل ہے. ٹھیک. تو سر دوسری میں بات کرنا چاہوں گی امریکی صدر کے دوبارہ سے بیگرام ایئر بیس کا جو مطالبہ ہے، اور بلکہ دھمکی آمیز مطالبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس تناظر میں اچانک ٹرمپ کو یاد آیا کہ انہیں فوری چاہیے؟ کیا بیگرام ایئر بیس کا مطالبہ چین ایران پر نظر رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، وہ شاید وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ وہ اس خطے میں اور شاید چائنا کا نام بھی لیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فورسیبل فیوچر میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اگرچہ امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اگر دیکھیں وہ فورسفلی تو لے نہیں سکتے. ابھی کل کی ہی تو بات ہے کہ وہاں سے وہ بڑی اجرت میں وہاں سے بھاگے ہیں، جہاں اور ان کے ساتھ اس وقت بہت سارے ملکوں کی فوجیں بھی تھیں. تو اب تو امریکہ اگر آتا ہے تو اکیلا آئے گا، اور اس کی اتنی ہیوی کاسٹ پے کرنے کی وہ میرا خیال ہے پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی شاید ان کو ضرورت ہوگی.